بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت یعنی ہم بستری کرنے میں قبلہ شریف کی طرف منہ نہ کرے، پہل بات چیت، کھیل پیار، بوسو کنار سے اس کا دل خوش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد کو نہ چاہیے کہ وہ اپنی عورت پر جانور کی طرح گرے۔ صحبت سے پہلے قاصد ہوتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوس و کنار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں مرد کی عاجزی کی نشانی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ارشاد فرمائی کہ مرد بوس و کنار سے پہلے بیوی سے صحبت کرنے لگے، اور مرد جب اس کی حاجت روائی ہونے لگے تو صبر نہ کرے کہ عورت کی بھی حاجت روائی ہو جائے۔ اب عورت و مرد کے ملاپ یعنی جمع کرنے کا طریقہ جاننے سے پہلے 2 لفظ، پہلا فرج، دوسرا دبر کو سمجھ لیجئے۔ فرج عورت کے اگلے مقام کو اور دبر پچھلے مقام کو کہتے ہیں۔ مرد اپنی بیوی کے پچھلے مقام یعنی دبر کو ہرگز استعمال میں نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ حرام ہے اگلے مقام یعنی فرج کو جس طرح چاہے استعمال میں لائے، کہ اس پر کوئی ممانعت نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں کچھ باتیں تحریر ہوتی ہیں، ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا جائے تاکہ حکم عدولی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیت مبارکہ وحی کی گئی، لہٰذا تم اپنی کھیتوں میں آگے سے آؤ اور پیچھے سے مگر دبر اور حیض سے بچو۔ محترم ناظرین، شادی کی تاریخ طے کرنے سے پہلے لڑکی کی والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی سے ایام حیض کے بارے میں معلوم کرے تاکہ شادی کی تاریخ ان دنوں کے علاوہ اور دنوں میں رکھی جائے۔ محترم ناظرین، بیوی سے ہم بستری کے بعد ایسی کون سی غلطی ہے جو بھول کر بھی آپ کو نہیں کرنی چاہیے؟ اکثر ہمارے پیارے یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ ہم بستری کرتے ہیں یعنی جمع کرتے ہیں تو فوراً ایک کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے مرد و عورت میں جنسی خواہش کم ہو جاتی ہے اور ان کا جسم تناؤ میں آ سکتا ہے۔ ناظرین، اور آج کے موضوع پر آتا ہوں۔ دنیا کی تقریباً 80% آبادی اپنی فطرت کے طریقے کو ہی نہیں جانتی۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہمیں ہم بستری کس طرح کرنی چاہیے اور اس سے پہلے اور بعد میں کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم آپ کو ہم بستری کے بعد کرنے اور نہ کرنے والے کاموں کے بارے میں چند احتیاطی تدابیر سے آگاہ کریں گے۔ ان کو اپنانے سے آپ بہت سے مسائل اور بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم بستری میں چند اہم باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ تعلق خوشگوار رہے اور کسی قسم کی جسمانی یا ذہنی تکلیف نہ ہو۔ نمبر 1، دونوں افراد کی رضامندی ضروری ہے۔ کسی بھی قسم کی زبردستی یا دباؤ مناسب نہیں۔ نمبر 2، ذاتی صفائی نہایت اہم ہے۔ جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ تعلق کے بعد بھی طہارت کا خیال رکھیں۔ نمبر 3، صحت یا نفسیاتی حالت کو مد نظر رکھے بغیر ہم بستری کرنا ناخوشگوار تجربہ بن سکتا ہے۔ نمبر 4، شریکی حیات کے جذبات، پسند اور ناپسند کا احترام کریں۔ نمبر 5، جنسی بیماریوں سے بچنے کے لیے مناسب علم اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ نمبر 6، خواتین کے حیض کے دوران یا کسی بیماری کی حالت میں ہم بستری سے پرہیز کریں کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، تعلق کو جلدی ختم کرنے یا صرف اپنی خواہش پوری کرنے پر توجہ دینا شریکی حیات کے لیے ناگوار ہو سکتا ہے۔ یہ تعلق ایک مقدس رشتہ ہے۔
اور اس میں دونوں افراد کی جسمانی اور ذہنی راحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ غسل کتنی دیر بعد کرنا چاہیے؟ ہم بستری کے فوراً بعد غسل کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جسم گرم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم پر اس کے برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فوراً اس کا احساس نہ ہو تو بڑھتی عمر کے ساتھ اس کے نقصانات واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو ہم بستری کے غلط طریقے اپناتے ہوئے واش روم میں شاور کے نیچے کھڑے ہو کر بھی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس سے اجتناب کریں، یہ گناہ بھی ہے اور صحت کے بگاڑ کا ذریعہ بھی ہے۔ اس سے جسم میں اکڑاؤ پیدا ہوتا ہے اور رگیں کھینچتی ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم بستری کرنے کے بعد اس وقت تک کوئی چیز نہ کھائیں جب تک آپ غسل نہ کر لیں۔ اگر آپ اس وقت غسل نہ کرنا چاہتے ہوں تو کم از کم ہاتھ دھو کر غرارے لازمی کریں اور اچھے سے کلی کرنے کے بعد کچھ کھائیں۔ اور ہم بستری سے ہونے والی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ ہم بستری کے بعد نیم گرم دودھ کا گلاس اور 2 عدد کھجوریں کھانے سے کمزوری محسوس نہیں ہو سکے گی۔ محترم ناظرین، ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل کرنا لازمی ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے؟ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ ہم بستری جیسے معاملات میں شریعت کے اصولوں کی پیروی کرنا نہ صرف ازدواجی محبت کو مضبوط کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور برکت کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ تعلق اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو تو نہ صرف روحانی سکون بلکہ نسل انسانی کی بہتری کا ذریعہ بنتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ازدواجی زندگی کو محبت، عزت اور شریعت کے دائرے میں رکھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہو۔ ایک ہم بستری سے دوسری ہم بستری میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 دن بعد ہم بستری کرنا چاہیے۔ 4 دن کے بعد سپرم بنتے ہیں اور تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ ہم بستری کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری پیدا ہو سکتی ہے اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو نیک اعمال کی طرف راغب کریں اور برائیوں سے دور رہنے کی ترغیب دیں۔ دینی رہنمائی اور عبادات میں ساتھ دینے سے نہ صرف دنیاوی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کا دار و مدار محبت، عزت اور اعتماد پر ہے۔ اگر دونوں اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھ کر پورا کریں تو یہ رشتہ زندگی کی سب سے خوبصورت نعمت بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وقت تمام شرعی ممانعتوں سے خالی ہو اس میں اچھی نیتوں یعنی نیک اولاد حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ہم بستری کریں۔ نہ خود پورا برہنہ ہو اور نہ عورت کو مکمل برہنہ کرے کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شادی کرنے کے بہت سے فائدے ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ شادی کے ذریعے شیطان سے حفاظت رہتی ہے، شہوت کا جوش اور ہیجان کم ہو جاتا ہے، نگاہیں نیچی رہتی ہیں، شرم گاہیں بدکاری سے محفوظ رہتی ہیں۔ شادی نسل انسانی کے تسلسل کا ایک ذریعہ ہے۔ شادی کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے، بیوی کے پاس بیٹھنا اور دل لگی کی باتیں کرنا جس سے قلب کو تسکین تسلی ہوتی ہے۔ شادی کی وجہ سے مرد کو گھریلو ذمہ داریوں سے فراغت مل جاتی ہے اور گھر کا نظام صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر انسان تنہا زندگی گزار رہا ہو تو اس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ گھر کی صفائی سے لے کر کھانا وغیرہ پکانے تک ہر کام اسے خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ شادی کے ذریعے اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ شادی مجاہدہ
نفس کا ایک عظیم ذریعہ ہے، مثلاً گھر کی دیکھ بھال، اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی، بیوی کی عادتوں پر صبر اور اس کی اصلاح وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام امور بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں، اور یہ شادی ایسی چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جنت تک باقی ہے۔ اس لیے تمام انبیاء کرام اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام شریعت میں حرام ہیں اس سے بچنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔